الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، محترم صاحبزادہ طارق اللہ صاحب، جناب احمد سلمان بلوچ صاحب، جناب خالد بٹ صاحب، ہمارے میزبان عثمان بٹ صاحب، اور اس علاقے کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں اور میرے قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شاندار پروگرام پر اور استقبال پر، محبتوں پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس وقت چترال سے لے کر کراچی تک، گوادر، خاران، باجوڑ، وزیرستان اور پھر کوئٹہ، ملتان، پھر پنڈی اور لاہور، پورا ملک، 22 کروڑ عوام، کیا تاجر، کیا کسان، کیا دہقان، کیا نوجوان، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں، نوجوان بازاروں میں، ہر جگہ ہر انسان پریشان ہے۔ میں کل بازار میں گھوم رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کوئی ایسا چہرہ ملے جس پر مسکراہٹ ہو، لیکن ہر چہرے کو دیکھ کر پریشانی اور گھروں میں ویرانی، اور یہ خوبصورت پاکستان ان لوگوں نے خوشیوں کا، مسکراہٹوں کا قبرستان بنایا ہے۔ اور آج صرف چند لوگ خوش ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ، ان کی پراپرٹیز میں اضافہ، ان کی جائیدادوں میں اضافہ، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کھل گئے ہیں۔ وہ آپ کا حکمران ہے۔ پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر ایک ایٹمی صلاحیت کا حامل پاکستان، 22 کروڑ انسانوں کا ایک سمندر عظیم تر پاکستان دنیا میں اب تماشا انہوں نے بنایا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز جو 30 ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتا ہے، باہر رو رہے ہیں، لوگ اس کو تانے دے رہے ہیں، لوگ پاکستان کے گرین پاسپورٹ کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جہاں بھی پاکستانی نظر آتا ہے، لوگ ہاتھ نہیں ملاتا ہے کہ اب یہ بغیر ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، مانگنے والے ہیں۔ کوئی وزیر اعظم کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ پھر مانگتا ہے۔ اس کے مانگنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔
آپ کے بچے پڑھنے کے بعد یا بے روزگار فٹ پاتھوں پر نظر آتے ہیں اور یا سفارت خانوں کے آگے قطاروں میں کھڑے ہو کر ملک سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساری عمر والدین بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جب والدین کی خدمت کا موقع آتا ہے تو ان کے بچے ملک کی معاشی بدحالی کی وجہ سے ان کے پہلو میں نہیں ہوتے۔ وہ آواز دے تو کس کو دے؟ پانی کے لیے، دوائی لانے کے لیے، راتوں کو پاؤں دبانے کے لیے، پیار اور محبت کے لیے اس نظام نے اور ان حکمرانوں نے والدین کو بچوں سے محروم کر دیا۔ پاکستان میں بچہ کیا 70 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں ان کی وجہ سے اب نشے میں مبتلا ہو گئے، اور جو نوجوان نشے کا عادی ہو جاتا ہے وہ ایک زندہ لاش بنتا ہے، اس کی تمنائیں ختم، ان کی دل کا جذبہ جوش ختم، وہ اپنی زندگی سے بھی بیزار ہوتا ہے۔ وہ کیا والدین کی خدمت کرے اور کیا ملک اور قوم کا نام روشن کرے؟ ان کے اپنے بیانات ہیں۔ پاکستان میں ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ آپ کا یہ لاہور ایشیا کا نہیں، دنیا کا گند ترین ماحولیات کے لحاظ سے شہر بن گیا۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اپنی پپڑوں میں زہر ڈال رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سمندر میں، گوادر میں، کراچی میں، ساحل پر بحری جہاز کھڑے ہیں۔ چائنا سے جو کتب بچوں کے لیے وہاں چاپ ہوتے ہیں اور یہاں لائے جاتے ہیں، وہ کنٹینر بحری جہازوں پہ پڑے ہیں۔ مرغیوں کے لیے جو خوراک باہر سے درآمد کیا جاتا ہے، ایل سی بند ہونے کی وجہ سے پولٹری فارمز کا کام کرنے والے رو رہے ہیں، اور مرغی کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا کہ کبھی ہم نے اس کا تصور نہیں کیا۔ آپ کے لاہور جیسے شہر میں جہاں باہر کے لوگ آ کر خوش رہتے تھے، 25 روپیہ ایک نان، 160 روپیہ آٹا فی کلو۔ میں ڈار صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو لندن سے آتے وقت آپ نے کہا تھا کہ میں $200 پر لاؤں گا، ڈار صاحب ڈالر کو پھر پر لگ گئے، اور آپ کی کامیاب پالیسی کی وجہ سے آپ کے کیسز تو ختم ہو گئے، لیکن پاکستان کی کرنسی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا۔ آپ لوگ ہیں، خزانہ ان لوگوں نے لوٹا، توشہ خانہ ان لوگوں نے لوٹا، بینک سے قرض انہوں نے لیے اور معاف کروائے۔ پی ٹی سی ایل، پاکستان سٹیل مل، پی آئی اے، تمام قومی اداروں کو انہوں نے تباہ کیا، تو آپ لوگ کما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوم مزید بوجھ کے لیے تیار ہو جائے۔ شرم تمہیں نہیں آتی؟ کوئی ایک وفاقی منسٹر کہتا ہے مرغی کا گوشت استعمال نہ کرو، اس میں کینسر کے اثرات ہوتے ہیں، ان کو جو خوراک دی جاتی ہے اس میں کینسر کے مواد ہوتے ہیں۔ کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوسرا وفاقی منسٹر کہتا ہے 2 پیالی چائے نہ لے، ایک چائے پہ گزارا کر لے۔
تیسرا کہتا ہے ایک وقت کا کھانا کھائیں اور آپ کے کتے مزے کرے، آپ کے گھوڑے سردی میں بھی ہیٹر سے لطف اندوز ہو، آپ کے گھروں پر کام کرنے والے بھی سرکاری خزانے سے پیسے لیتے ہیں، آپ کے بچے ہم دیکھتے ہیں شام کو ساری رات سرکاری گاڑیوں میں سرکاری پیٹرول میں عیش کرتے نظر آتے ہیں، بڑے گاڑیوں میں کتے بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لیے شیشہ کھولتا ہے تو کتا بھی معاشرے کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کیسے بدبخت پاکستانیز ہے، ہم گاڑیوں میں مزے کرتے ہیں اور یہ فٹ پاتھوں پر روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری تباہی، ہماری بربادی ان کی وجہ سے ہے۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا، میں نے ہیروشیما کو دیکھا، میں نے ناگاساکی کو دیکھا، امریکہ نے 1945 میں اس پر ایٹم بم استعمال کیا تھا، لیکن ہیروشیما دوبارہ آباد ہو گیا، ایک نئی نسل تیار ہو گئی، انہوں نے چلنا سیکھا، بڑھنا سیکھا، اور چلتے چلتے جاپان معاشی لحاظ سے سپر پاور بن گیا، دنیا کے ہر مارکیٹ پر چھا گیا، ہر جگہ جہاں میڈ ان جاپان کسی چیز پر لکھا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتا ہے۔ ہیروشیما تباہ ہو گیا، دوبارہ آباد ہو گیا، لیکن یہ جو 3 ایٹم بم ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس وقت، ایک کا نام شہباز شریف، ایک کا نام زرداری اور اس کا نام عمران، یہ 3 آدمی، یہ ٹرائی کا پاکستان کے لیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے۔ انہوں نے آپ کے ارمانوں کو قتل کیا، انہوں نے آپ کے زمانے کو، آپ کے آئندہ نسلوں کو تباہ کیا، کلچر کو تباہ کیا، تہذیب کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، توشہ خانے کو تباہ کیا، ایوانوں کو تباہ کیا، عدالتوں کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، صنعتوں کو تباہ کیا، اخلاقیات کو تباہ کیا، تعلیمی نظام کو تباہ کیا۔ میرے بھائیوں، سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا، لیڈر بے باک پیارا، سراج الحق ہمارا۔ ان کے بے نور چہروں کو دیکھو، ان کے بے رنگ بے ذائقہ تقریروں کو دیکھو، ان کے اعلانات کو دیکھو، ان کے الفاظ کو دیکھو، ان کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر کے دکھایا۔ پاکستان میں اگر 2.25 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں تو ان کی وجہ سے۔ پاکستان میں اگر 8 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہے ہیں ان کی وجہ سے۔ پاکستان میں اگر 60 ملین ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے ان کی وجہ سے۔ پاکستان میں 80,000 سے زیادہ لوگ ہر سال کینسر سے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نظام صحت کو بھی تباہ کیا۔ میرے بھائیوں، اس ٹرائیکا کے موجودگی میں نہ آپ خوشحال رہ سکتے ہیں، نہ آپ کی آئندہ نسلوں کو کوئی خوشحال پاکستان آپ وراثت میں چھوڑ سکتے ہیں۔
انہوں نے اس نظریے کے ساتھ، پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری کی. انہوں نے مل کر کشمیر کو بیچا. انہوں نے مل کر ڈاکٹر عاپیہ امریکہ کے حوالے کیا. یہی زرداری صاحب، یہی شہباز شریف صاحب، یہی عمران خان صاحب بار بار امریکہ گئے ہیں. بائیڈن سے ملے، بش سے ملے، کلنٹن سے ملے اور ٹرمپ سے ملے. ایک بار بھی انہوں نے ڈاکٹر عاپیہ کی رہائی کی بات نہیں کی. اور جب ایک وزیر اعظم نے ٹرمپ سے ہاتھ ملایا، واپس آ کر وی کا نشان بنایا کہ یوں سمجھو کہ میں نے ایک اور ورلڈ کپ جیتا ہے. بابا کیا کیا ہے آپ نے؟ ڈاکٹر عاپیہ کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، 86 سال کے لیے ان کو قید سنائی گئی ہے. اگر بش ذمہ دار، اوباما ذمہ دار، کلنٹن ذمہ دار، اسی طرح یہ ٹرائی کا ذمہ دار ہے، جنہوں نے اپنی بہن اور آپ کی بہن کے رہائی کے لیے ایک لفظ تک ادا نہیں کیا. یہ بزدل ہے، یہ جھکنے والے ہیں، یہ دبنے والے ہیں، یہ ڈرنے والے ہیں، یہ خواہر پروش ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو فروخت کیا. یہ وطن پروش ہے. انہوں نے ملکانسی اور یوسف رمزی کو فروخت کیا. انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو، جنہوں نے آپ کے لاہور میں 3 آدمیوں کو دن کے روشنیوں میں قتل کیے، ہمارے خزانے سے دیت ادا کر کے پروٹوکول کے ساتھ امریکہ کے حوالے کیا. انہوں نے ابھینندن، جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، وہ گرفتار ہوا تھا، بزدل حکمرانوں نے انڈیا کے حوالے کیا. یہ وہ بزدل حکمران ہیں جنہوں نے افغانستان کے سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا. عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ امریکہ کے خلاف دیا اور پھر 5 بار فواد چودھری کو معافی کے لیے امریکی سفارت خانے بھیجا ہے کہ خان صاحب کا مطلب یہ نہیں تھا، اور ایک وزیر نے اس کو گمراہ کیا تھا. اس لیے سب کے سب یہ ٹرائی کا، ورلڈ بینک کے غلام، یہ IMF کے غلام، یہ استعمار اور یہ سامراج کے ایجنٹ ہے. انہوں نے قائد اعظم کے پاکستان کو، انہوں نے علامہ اقبال کے پاکستان کو آج دنیا کے لیے ایک تماشا بنایا ہے. ان کے ساتھ کوئی حل نہیں ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی بنیاد پر ان کی سیاست ہے. وہ جرنیل بھی اللہ کو جواب دیں گے جنہوں نے ان درندوں کو اس قوم کے کندھے پر بٹھایا، جنہوں نے ان سانپوں کو اژدہا بنا کر تمہارے اوپر مسلط کیا. یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یا پراپرٹیز ہے، لینڈ مافیا، ڈرگ مافیا، آٹا مافیا، شوگر مافیا، یہ مل کر پارٹیاں بناتی ہے اور جرنیلوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج وہی پارٹیاں ان کے لیے لاشوں کی صورت میں ان کے کندھے پر موجود ہے. آج اگر پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے تو جرنیلوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دے دے. آج اگر مرکز میں PDM کی حکومت ہے تو جرنیلوں نے کہا تھا MKO میں اور باپ کو کہ آپ PDM کا ساتھ دے. آج اگر سندھ میں پیپل پارٹی موجود ہے، ان کی وجہ سے میں اس لیے ان سے یہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں
کہ جن لوگوں نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تو اس ملک کے تباہ اور برباد کرنے کے گناہ میں وہ لوگ بھی برابر شریک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا فیڈر ان کی منہ سے ہٹایا جائے، یہ سیاست نہیں کر سکتے. یہ مصنوعی آکسیجن پر زندہ ہے، اور جب تک یہ مصنوعی لیڈر ہے پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد، خود مختار، اسلامی اور خوشحال پاکستان نہیں بن سکتا. یہ اسی طرح پاکستان چلانا چاہتے ہیں. اب 2023 شروع ہوا تو مہنگائی، غربت، بے روزگاری، باقی دنیا میں لوگ جشن منا رہے تھے نئے سال کا، اور پاکستانی روٹی کے لیے ترس رہے تھے اور رو رہے تھے. زری پاکستان ہے، محنت کش عوام ہے، باصلاحیت نوجوان ہے، لیکن ان چوروں کی وجہ سے پاکستان کا یہی حشر ہوا. میرے دوستو، میں آپ سے یہی پوچھنے آیا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپشن فری پاکستان بن جائے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے. اس لیے کہ 75 سالہ سیاست میں ہمارے لوگ سینٹ میں، ہمارے لوگ قومی اسمبلی کے اندر، ہمارے لوگ وزارتوں میں گئے ہیں. کمی کوتاہیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن کرپشن کا دبا جماعت اسلامی کے کسی کارکن کے دامن پر نہیں ہے. ابھی لاہور میں ہمارا اجتماع ہو رہا ہے. صاحبزادہ طارق اللہ صاحب ہمارے ایم تھے، بس میں بیٹھ کر یہاں آئے ہیں، عام بس میں سواریوں کے ساتھ، اس لیے کہ کروڑ پتی اور ارب پتی نہیں ہے، کماتے تو بہت زیادہ مواقع تھے، لیکن لوگوں ہم آپ کی طرح ہے. لوگوں ہماری سیاست آپ کے لیے ہے. لوگوں ہم آپ کے پاکستان کو عظیم تر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کے نوجوان دنیا کے دوسرے اقوام کا مقابلہ کرے، تاکہ آپ کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹے محفوظ ہو، تاکہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں ہو، آپ کی گلیاں بھی صاف ہو، آپ کو صاف پانی ملے، آپ کو خالص دودھ ملے، آپ کو انصاف ملے، آپ کے نوجوانوں کو روزگار ملے. جماعت اسلامی عزم رکھتی ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا اور آپ لوگ ہمیں سپورٹ کرے. ہم عدالتوں میں قرآن اور سنت کے نظام کو نافذ کریں گے، اور کوئی نظام نہیں، قرآن اور سنت کا نظام. یہ اللہ کا نظام ہے، آپ اسی میں ہے. اللہ نے ہمیں حکومت دی، سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. سودخور وزیر خزانہ سودی نظام ختم نہیں کر سکتا. میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا. ہم نے خیبر پختونخوا میں سود کا خاتمہ کیا تھا، اور ایک سود کے نظام کے مقابلے میں ایک اسلامی نظام معیشت کو شروع کیا تھا. آج ملک پر قرضہ ہے. خیبر پختونخوا میں منسٹر تھا، میں نے اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. آج وہی خیبر پختونخوا ہے جس پر 900 ارب کا قرضہ ہے. اللہ نے موقع دیا. میں یقین دلاتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، مجھ پر اعتماد کرے، میں آپ کا بھائی ہوں. میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہی ہے کہ آپ یقین کریں اللہ کے نظام پر. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لائے، یقین کرے. اللہ فرماتا ہے آسمان سے رحمتوں کے دروازے اور زمین سے برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھول دوں گا. رحمت اور برکت کے دروازے اسلامی نظام میں ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا
میں ایک بار پھر کہتا ہوں، ہمیں IMF سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ورلڈ بینک سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے 10 بڑے سیاستدان ہیں، ان کی پراپرٹیز کو بیچ کر، ان کی حرام دولت ان سے لے کر قومی خزانے میں اگر جمع کیا جائے، آپ کے سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ تو آپ میری اس تجویز کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ لیڈر بے باک پیارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا، قائد سالار میرے دوستو، یہ ظالم لوگ ہیں، ان کی بلیوں کے لیے بھی خوراک فرانس سے آتی ہے، ان کی کتوں کے لیے بھی، اس سے نہلایا جاتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو شیمپو ہوتے ہیں وہ بھی باہر سے لاتے ہیں کتوں کے لیے۔ ان کے نگاہوں میں اپنی کتوں اور بلیوں کے لیے کوئی جگہ تو ہے، غریب عوام کے لیے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع دے تاکہ ہم اس ملک کا حلیہ اور بھی بگاڑ دے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں ڈالوں، ان کو کوٹ لکھپت جیل میں ڈالوں۔ ہمارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا، سراج الحق ہمارا۔ میرے دوستو، اللہ نے موقع دیا نوجوانوں کے لیے بے روزگاری الاؤنس جب تک روزگار نہ ملے، بزرگوں کے لیے بڑھاپا الاؤنس، اللہ نے موقع دیا۔ جو بنجر زمینیں پڑی ہیں پاکستان میں، بنجر زمین کا ٹریکٹر بیج سرکار دے گی، اور 4-5 سال کی مدت میں ہدف دیں گے کہ اس کو گرین بنانا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پاکستان کو ہم کلین بھی بنا لے اور گرین بھی بنا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، لاہور کے لوگوں، لیاقت بلوچ ہمارے پیارے بھائی یہاں MNA رہے ہیں، حافظ سلمان یہاں MNA رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اس کائنات اور اس زمین پر سچی بات یہی ہے، پاکستان کے عوام کے حقیقی ترجمانی کرنے والے لوگ تھے اور ہے۔ انہی کو منتخب کرے، انہی پر اعتماد کرے، انہوں کو سپورٹ کرے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، اور یہی لوگ قومی اسمبلی میں جائیں گے، اسمبلیوں میں جائیں گے، حق اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ آپ کا ووٹ آپ کی طاقت ہے، آپ کا ووٹ آپ کا مستقبل ہے، آپ کا ووٹ آپ کے بچوں کا مستقبل۔ میں ڈیرہ غازی خان گیا تھا، وہاں 115 مکانات سیلاب زدگان کے لیے بنا کر ہم نے چابیاں ان کے وارثین کے حوالے کیے۔ میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا، خدمت والوں سے، کہ یہ ڈونر کون تھے؟ تو ایک آدمی آیا، انہوں نے کہا میرا تعلق PTI کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا آپ نے اپنے لوگوں کے ذریعے کام کیوں نہیں کروایا؟ مجھے بتایا سراج بھائی چور ہے، چور۔ دوسرے سے میں نے پوچھا، فیصل آباد کا تھا، انہوں نے کہا کہ ماضی میں مسلم لیگ کا اتر رہا ہوں، ان سے بھی میں نے کہا کہ آپ اپنے پارٹی کے ذریعے کیوں کام نہیں کرواتے؟ اس نے کہا کہ میں انہیں اس لیے ان کو نہیں دیا کہ وہ اس سے اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے، شاید ان کو 2 پتر بھی نہ ملتے، جبکہ جماعت کے کارکنان نے 38 دنوں میں 115 مکانات مکمل کر کے۔ تو ایک صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ PTI کا بندہ پیسہ دیتا ہے تو ووٹ کب دے گا؟ میں نے کہا پیسہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے نگاہوں میں اپنے پیسے کی اہمیت ہے، اور ان کے نگاہوں میں اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں، تمہارے پیسے سے تمہارا ووٹ زیادہ قیمتی ہے، وہ تمہاری رائے ہے، وہ تمہارا ضمیر ہے،
وہ تمہارا ایمان ہے. تو اگر آپ پیسہ کسی چور کے حوالے نہیں کرتے، ووٹ بھی کسی چور اور ڈاکو اور ڈکیت کو نہیں دینا چاہیے. اس کے نتیجے میں قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور ہو گیا. آج میں نے اخبار پڑھا، دیکھا تو وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، بس اللہ خیر کرے گا. کوئی چائنا خیرات دے گا، کوئی سعودی عرب خیرات دے گا. یار 22 کروڑ عوام، ان کی کشتی ڈوبنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بس خیرات ہی پر گزارا کریں گے. ہمیں اس خیرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محنت کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو آباد کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ اس قوم کی قیادت بزدلوں کی بجائے، چوروں کی بجائے، کرپٹ لوگوں کی بجائے دیانتدار لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے. تو اس عظیم جدوجہد میں، اس ملک کو اسلامی اور خوشحال بنانے کی جدوجہد میں، اس ملک کو کلین اور گرین بنانے کی جدوجہد میں، اس ملک کو کرپشن فری پاکستان بنانے کی جدوجہد میں، لاہور کے لوگوں، آپ سے میں تعاون چاہتا ہوں، آپ کی نصرت اور دعائیں چاہتا ہوں. تو اس جدوجہد میں آپ ساتھ ہے کہ نہیں ہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.